بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملین حدیث کے لیے کچھ یوں دعا ارشاد فرمایا: نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ. اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث کو سنا اور اس کو یاد کیا اور آگے پہنچا دیا. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے امام المحدثین جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے تمام صحابہ کرام نے احادیث کو روایت کیا اور حکم حدیث پر عمل کیا. بلغوا عنی ولو آیا. اور بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف افتراء باندھا، جھوٹ گڑا، غلط باتیں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کی. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے وعید فرمایا: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرف غلط بات منسوب کی، وہ بات منسوب کی جو میں نے کہی نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. حضرات محترم، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب اختلافات پیدا ہو گئے، مختلف سیاسی پارٹیاں وجود میں آنے لگ گئی، تو اہل بدعت نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے شریعت اسلامیہ کے احکامات کو منتشر کرنے کے لیے ہزاروں احادیث گڑھی، جن میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیا گیا تھا. دورہ تابعین میں اس کی سرکوبی کے لیے اجلہ محدثین نے اس کام کو سر انجام دیا اور اس خدمت کو سر انجام دیا. اس کے لیے محدثین نے بہت کام کیا. کیا کیا؟ امام المحدثین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے کتابیں لکھی، ان میں ان تمام محدثین کے تمام راویوں کے نام و نسب ذکر کیے، ان کے حالات ذکر کیے کہ کون سا راوی کیسا تھا، اس کے حالات کیسے تھے. تو صحابہ کرام نے، امام المحدثین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی راوی سے حدیث لیں گے تو اس کو قرآن کے مطابق لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی بھی تمہارے پاس پیغام لے کر کے آئے، اس کی تحقیق کر لو. تو محدثین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے ان کی تحقیق کی. محدثین نے تحقیق کرتے ہوئے حدیثوں کو لیا. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم پہلے احادیث ایسے ہی لے لیا کرتے تھے، سند کا مطالبہ نہیں کیا کرتے تھے. لیکن جب فتنے رونما ہونے لگے تو ہم نے سند کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا. کسی بھی محدث سے حدیث لیتے تو اس کو ساتھ میں کہہ دیا کرتے کہ آپ سند بیان کر دیجئے. وہ سند بیان کر دیا کرتے. اگر اس سند کے اندر کوئی بدعتی راوی ہوتا، کوئی فاسق و فاجر راوی ہوتا تو ہم اس حدیث کو نہیں لیا کرتے تھے. سامعین حضرات، یہ سند ہے کیا؟ اس کی تعریف محدثین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے فرمائی ہے.
هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سند رجال کے اس سلسلے کو کہا جاتا ہے جو متن تک پہنچاتا ہے۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو تین چیزوں کے ساتھ خصوصیت بخشی ہے۔ پہلے علم الاسناد، علم الانساب، علم الاعراب، یہ تین چیزوں کے ساتھ امت محمدیہ کو خصوصیت بخشی ہے۔ علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ اپنی کتاب مقدمہ ابن صلاح میں فرماتے ہیں کہ الاسناد خصیصۃ فاضلۃ من الخصائص هذه الامہ، اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت سند ہے۔ حضرات محترم، محدثین کے نزدیک سند کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ ایک مرتبہ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم نے حدیث بیان فرما رہے تھے، تو میں نے کہا ہاتہ بلا اسناد، یہ مجھے حدیث بغیر سند کے بیان کر دیجئے، میں ایسے ہی یاد کر لوں گا۔ تو امام ان کے استاد فرماتے ہیں کیا تم چھت پر سیڑھی کے بغیر چڑھنا چاہتے ہو؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین سیکھنا چاہتا ہے سند کو سیکھے بغیر، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ چھت کے اوپر سیڑھی کے بغیر چڑھنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ وہ چھت کے اوپر سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتا، اسی طرح وہ دین کا علم سند کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ احمد بن اسحاق رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، تو شیخ نے حدیث بیان کرنی شروع کی کہ قال حدثنا فلان بن فلان، تو وہ سامنے والا جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ سند یہ حدثنا کو چھوڑیے، کب تک یہ حدثنا کرتے رہیں گے، آگے چلیے حدیث بیان کیجیے۔ تو شیخ احمد بن اسحاق رحمہ اللہ غصے میں کھڑے ہوئے اور کہا قم یا کافر ولا یحل لک، تیرے لیے حلال ہی نہیں ہے، کھڑا ہو جا، نکل جا ہماری مجلس سے، تیرے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ہماری مجلس میں بیٹھ۔ پھر اپنے شاگردوں کی طرح مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ یہ پہلا شخص ہے جس کو میں نے یہ کہا ہے کہ میرے گھر سے دفع ہو جا، آج تک میں نے کسی کو اپنے گھر سے دفع ہونے کے لیے نہیں کہا۔ حضرات محترم، امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما یعلم صحت الحدیث بصحت الاسناد، حدیث کی صحت کا علم سند کی صحت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما ذہاب العلم الا ذہاب الاسناد، علم اس وقت ختم ہو جائے گا جب سند کا علم ختم ہو جائے گا، اسناد ختم ہو جائیں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سند اس امت مسلمہ کی خصوصیت ہے اور اہل حدیث کا درہ امتیاز ہے، یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، اور ہمیشہ سے ملحدین اور اہل بدعت اس کے مخالف رہے ہیں، ہمیشہ سے اس کی مخالفت کرتے رہے کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ دین کا حصہ بنایا، یہ دین کا حصہ بنا کر کے اس پر حفاظت کرنے والوں کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ اس پر قائم و دائم رہے، اور یہ دین کا علم ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں منہج سلف صالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بدعت کی مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔